اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام کی گنگور بارش ہو، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، نوجوانوں اور بزرگوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بہت ساری مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسانیت یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور انسانوں کو اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خاندان، ذات اور برادری، رشتہ، قبیلہ، کنبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیا، اور انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کے درمیان باریکی کے ساتھ فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو رشتہ داریوں کے اندر تقسیم کیا ہے، اس کا تعلق صرف دنیاوی تعلقات تک محدود نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے اس کو یعنی رشتہ داری کو بحسن خوبی ہمیں اور آپ کو نبھانے کی تلقین کی ہے، کیونکہ کتاب و سنت کے اندر بارہا اس بات کی تاکید آئی ہے کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرے، ہر ممکن حد تک اس کی تمام ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرے، اور شریعت اسلامیہ نے اس کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے برعکس رشتہ داریوں کو توڑنا، ان سے بے رخی اختیار کرنا، ضرورت پڑنے پر ان کی مدد نہ کرنا اور ان پر ظلم کرنا، شریعت اسلامیہ نے اس کو قطع رحمی سے تعبیر کیا ہے، جو کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں ایک سنگین گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا سبب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق کرنے کا سبب ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن حکیم کو پڑھیں تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنے حقوق کو بیان کیا، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا، اس کے متصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داریوں کے حقوق کو بیان کیا۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے اپنے حق کو بیان کیا، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ تم لوگ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کرو، اور اسی طرح
سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرو، ان کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تو یہ تمام آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پر کچھ حقوق ہیں، اور شریعت اسلامیہ کے اندر صلہ رحمی کی کس قدر تاکید کی گئی ہے۔ ہم اور آپ ایک حدیث سے اس بات کو ایک حدیث سے سمجھیں۔ وہ حدیث اس طرح عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما اتتنی امی راغبتا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم آصلها قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئی اس حال میں کہ وہ مشرکہ تھی، وہ اسلام کو ماننے والی نہیں تھی، وہ اسلام کا منکر تھی، اور میرے پاس آئیں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے گئی کہ اللہ کے نبی میری والدہ میرے پاس اس حال میں آئی ہیں کہ وہ کافر ہیں، وہ مشرکہ ہیں، وہ اسلام کو نہیں مانتی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تم اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو گرچہ وہ کافر ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہمارا کوئی خوری رشتہ دار، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی آدمی اگر مشرک ہو جائے، اگر کوئی کافر بھی ہو جائے، تو اس کے ساتھ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اور آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہم اور آپ اس سے اپنا رشتہ نہ توڑیں، بلکہ اس کے ساتھ ہم اور آپ صلہ رحمی کرتے رہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر صلہ رحمی کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دینے کا حکم دیا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم لوگ اپنے رب سے ڈرو جس نے تم لوگوں کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها اور اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا اور اس جوڑے سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو وجود بخشا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام اور تم لوگ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جس کا حوالہ دے کر، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام اور اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ تو یہ تمام آیتیں، تمام حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر صلہ رحمی بہت ہی اہم ہے، اور صلہ رحمی کے بہت سارے فضائل ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں، اور آج کا موضوع یہی ہے صلہ رحمی کے فضائل اور اس کے نقصانات۔ تو صلہ رحمی کے فضائل کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی پیدا کرتے ہیں، اور اس کے موت کو مؤخر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے، جب اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتا ہے،
جب کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے تعلق مضبوط رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے رزق میں کشادگی پیدا کرتے ہیں، اس کے یہاں مال و دولت کی فراوانی پیدا ہوتی ہے، اس کے یہاں اللہ تبارک و تعالی وافر مقدار میں رزقوں کو عطا فرماتا ہے، اور اس آدمی کے موت کو اللہ تبارک و تعالی مؤخر کر کے اس کے عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک روایت وہ اس طرح، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وان سأله في اثره فليصل رحمه، کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دی جائے، اس کے یہاں مال و دولت کی فراوانی پیدا ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو چاہیے کہ وہ آدمی صلہ رحمی کرے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کا مظاہرہ کرے، اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آئے، اور جس قدر ممکن ہو سکے ان کی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرے۔ وَإِنْ سَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی موت کو مؤخر کر کے اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی موت تاخیر سے آئے، تو چاہیے کہ وہ آدمی بھی صلہ رحمی کو لازم پکڑے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کرے، ان کے ساتھ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کے موت کو مؤخر کر دیا جائے، ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے عمر کو بڑھا کر اس کے موت کو مؤخر کر دیا جائے؟ کون آدمی ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کے یہاں مال و دولت کی فراوانی ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہماری اولاد کی خواہش ہے کہ ہماری اولاد کی موت تاخیر سے آئے، ہمیں اولاد کو ایک لمبی مدت تک اللہ تبارک و تعالی اس دنیا فانی کے اندر زندہ رکھے، تو ہمیں اولاد کو صلہ رحمی کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اگر ہم اولاد چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال و دولت کی فراوانی ہو، وافر مقدار میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق مہیا کرے، تو ہمیں اولاد کو صلہ رحمی کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ تقدیر کو صرف اور صرف دعا ہی رد کر سکتی ہے۔ یعنی آدمی اگر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کے ذریعے تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی دعا کر رہا ہے کہ بار الہ مجھ پر، میرے گھر والوں پر یا امت مسلمہ پر تیری جانب سے جو مصیبتیں اور پریشانیاں آنے والی اس کو ٹال دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے اس مصیبت اور پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، اور نیکی کے علاوہ کوئی اور چیز انسان کی عمر کو اضافہ نہیں کرتی ہے۔ اور نیکی سے مراد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا، یہ نیکی ہے۔ اور جب انسان نیکی کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح قطع رحمی کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی صف اول کا نمازی ہوتا ہے، حج کرنے والا ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ قطع رحمی کرنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث اس طرح، قال ابو ایوب وهو سلیمان مولا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جاءنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عشیۃ الخمیس لیلۃ الجمعہ فقال احرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يقم احد حتى قال ثلاثا فأتى فتى عمة له
فدخل عليها فقالت يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كذا وكذا. قال ارجع إليه فاسأله لما قال ذاك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. حدیث کے راوی ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے. ایک مجلس لگی ہوئی تھی. اس مجلس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ جیسے اس مجلس کے اندر پہنچے آپ نے کہا وحرج علی کل قاطع رحم. اس مجلس کے اندر اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا انسان بیٹھا ہوا ہے, اس مجلس کے اندر اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں سے روٹھا ہوا ہے تو اس مجلس کے اندر سے اٹھ کر چلا جائے. آپ نے یہ بات پہلی بات ارشاد فرمائی. تمام لوگ بیٹھے رہے, کوئی بھی آدمی اس مجلس کے اندر نہیں اٹھا. آپ نے یہاں تک کہ 3 بار ارشاد فرمایا احرج علی کل قاطع رحم. اگر اس مجلس کے اندر کوئی آدمی ایسا ہے جس کا رشتہ دار اس سے روٹھا ہوا ہے, اگر وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ چکا ہے تو اس مجلس کے اندر سے اٹھ کر چلا جائے. ایک نوجوان اٹھا اور وہ ڈائریکٹ اپنے پھوپھی کے گھر گیا. جیسے ہی اپنے پھوپھی کے گھر کے اندر داخل ہو, اس کی پھوپھی نے کہا یا ابن اخی, اے میرے بھائی کے بیٹے, اے میرے بھتیجے, ما جاء بک, تجھے کس چیز نے میرے دروازے پر آنے پر مجبور کیا؟ اس نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس مجلس کے اندر اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا آدمی موجود ہے تو اس مجلس کے اندر سے چلا جائے. وہ گئے اور ان کی پھوپھی نے جب سوال کیا, انہوں نے جواب دیا. ان کی پھوپھی نے کہا کہ جاؤ ارجع الیہ فاسألہ, جاؤ تم ابو ہریرہ سے پوچھ لو کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان اعمال بنی آدم تعرض علی اللہ تبارک و تعالی عشیۃ کل خمیس لیلۃ الجمعہ, کہ آدم کی اولاد کے تمام اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے. اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں آدم کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر جمعرات کے دن. لیکن اگر ان بندوں میں سے کوئی آدمی ایسا ہو کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے روٹھا ہوا ہے یا اس کا رشتہ دار اس سے روٹھا ہوا ہے, وہ آدمی قطع رحمی کرنے والا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے عمل کو قبول نہیں کرتا. پتہ کیا چلا کہ قطع رحمی کرنے کی وجہ سے, رشتہ داریوں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیو, ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قبول ہوں تو ہمیں اور آپ کو صلہ رحمی کو لازم پکڑنا ہوگا. آدمی صف اول کا نمازی ہو, حاجی ہو, ایمانداری کے ساتھ زکات کو ادا کرنے والا ہو, لیکن صرف صلہ رحمی کی وجہ سے اگر اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قبول نہ ہو تو میرے بھائیو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آدمی ایک انسان سے روٹھا ہوا تھا, اپنے رشتہ داریوں میں سے, اپنے رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار سے روٹا ہوا تھا, اس کی وجہ سے اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قبول نہیں ہوئے. تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قبول ہوں تو میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو صلہ رحمی کو لازم پکڑنا ہوگا. اور یہ صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں اور آپ کو جنت تک لے جانے کا سبب بنتا ہے. اگر آدمی کے ہاں صلہ رحمی نہ ہو, یعنی آدمی قطع رحمی کرنے والا ہو, تو اس کا جنت میں جانا میرے بھائیوں مشکل پڑ جائے گا. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں اور آپ کو جنت تک لے جانے کا سبب ہے. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنہ فقال القوم ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرب ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذرها كأنه كان على راحلته. حدیث کے راوی ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری پر سوار تھے. اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکیل کو پکڑا اور اس نے کہا اخبرنی بعمل يدخلني الجنہ. اے اللہ کے نبی آپ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت تک لے جانے کا سبب بنے. جب میں اس پر عمل کروں تو میں اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤں. جب اس آدمی نے یہ سوال کیا تو وہاں موجود صحابہ کرام نے کہا مالہو مالہو، ارے اس آدمی کو کیا ہو گیا، اس آدمی کو کیا ہو گیا. یعنی ان لوگوں نے کہا کہ جنت میں لے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں، اس میں پوچھنے کی کون سی بات ہے. یا صحابہ کرام نے اس بات پر کہا ہو کہ اس نے اچانک آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے نکیل کو پکڑ لیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ مال اس کو کیا ہوا. لیکن آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو وضاحت کرتے ہیں عرب مالہ، کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا، اس آدمی کو ضرورت محسوس ہوئی، یہ پوچھ رہا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہوا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یعنی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، روزہ، نماز، زکات، حج، خوف، نذر و نیاز، تمام قسم کی عبادتیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وتقیم الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرو. وتؤتی الزکاۃ، اور جب تمہارے مال پر سال گزر جائے اور نصاب تک پہنچ جائے تو تم اس میں سے 2.5% زکات نکال دو. وتصل الرحم، اور تم اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کیا کہا وتصل الرحم، کہ تم صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی آپ کو جنت تک لے جانے کا سبب بنتا ہے. میرے بھائیو، ہم اور آپ اپنے غریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں صلہ رحمی کس حد تک پائی جاتی ہے. آپ لوگ، ہم بھی اپنے غریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ صلہ رحمی کی بات ہے. آپ کے والد کے وفات کے بعد آپ کے والد کے پراپرٹی میں آپ کی بہن کا حصہ تھا، آپ نے اپنی بہن کی شادی کر دی، لیکن آپ نے اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے اپنے بہن کو کتنا حصہ دیا؟ اس کا یہ ایک حق تھا. اگر صلہ رحمی کی بات کی جائے تو میرے بھائیوں بہت سارے اعمال ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن ان بہنوں کا ایک حق تھا کہ شریعت اسلامیہ نے ان کے لیے بھی ایک حصہ مقرر کیا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کا بھی حصہ تھا. آپ لوگ اپنے غریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ آپ نے اپنے باپ کے وفات کے بعد تمام پراپرٹی کو اپنے بھائیوں میں تقسیم کر لیا، لیکن بہنوں کو کتنا حصہ دیا؟ اور آپ ایک امیر بھائی ہیں، آپ کا ایک غریب بھائی ترس رہا ہے، اس کے بچوں کو کپڑے تک نصیب نہیں ہو رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو امیر بنایا ہے تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. آج اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ایک امیر بھائی، اس کے گھر کے تمام افراد مہنگی سے مہنگی موبائل چلا رہے ہیں، ان کے یہاں کھانے پینے کی اچھی سے اچھی چیزیں بنتی ہیں، لیکن یہ غریب بھائی سالن کے لیے ترس رہا ہے. ایک غریب بھائی اپنے بچوں کو خوشی کے موقع پر کپڑے نہیں مہیا کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ غریب ہے، لیکن امیر بھائی پوری عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے. تو میرے بھائی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے تو آپ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کیجیے، آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیجیے. اگر آپ کا کوئی رشتے دار آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، اگر اس کے ساتھ کبھی کوئی تکلیف پہنچے، ایسا نہ کریں کہ آپ اس سے اپنا رشتہ توڑ لیں.
अक्सर क्या होता है कि बहुत दिनों से रिश्ता मजबूत था, इत्तेफाक से एक जानिब से दूसरे जानिब को तकलीफ हुई, हमेशा के लिए बातचीत बंद, आने जाने का सिलसिला बिल्कुल मुनक़ते हो गया। मेरे भाई ऐसा ना करें। अगर कभी किसी रिश्तेदार की जानिब से तकलीफ हो जाए तो उससे दरगुजर करके सिला रहमी का सिलसिला जारी और सारी रखें। और इसकी जीती जागती मिसाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है कि उनकी लख्त जिगर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जब मुनाफिकों ने इस बात की तोहमत लगाई, जब उन पर इल्जाम लगाया, तो उन तमाम मुनाफिकों के साथ उनके रिश्तेदार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रिश्तेदार मिस्ताह बिन असाका भी शामिल थे। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ कि मिस्ताह बिन असाका जो कि मेरा एक करीबी रिश्तेदार है, एक गरीब रिश्तेदार है, और मैं उसकी देखभाल करता हूं, उस पर अपने माल को खर्च करता हूं, उसके साथ मैं बराबर सिला रहमी करता रहता हूं, लेकिन आज उसने मेरे लख्ते जिगर पर तोहमत लगाए, उस पर बोहतान बांधा है, तो उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद मैं मिस्ताह बिन असाका पर कोई भी माल खर्च नहीं करूंगा। जब उन्होंने इस बात की कसम खाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वला यअतलि उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअति अन युतू लिल कुर्बा वल मसाकिन वल मुहाजिरिन फी सबीलिल्लाह वलयअफू वलियस्फहू अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन इस बात की दाद पिलाई कि जो लोग फज़्ल वाले हैं, जो लोग बुजुर्गी वाले हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वाफर मिक़दार में माल अता किया है, वो लोग इस बात की कसम न खाएं कि वो अपने रिश्तेदारों को अपना माल नहीं देंगे। वो इस बात की कसम न खाएं कि वो अपने माल को अपने रिश्तेदारों पर खर्च नहीं करेंगे, और न इस बात की कसम खाएं कि वो मिस्कीनों पर और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में हिजरत करने वालों पर अपने माल को खर्च करेंगे। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वलियअफू वलियस्फहू, अगर रिश्तेदारों की जानिब से अगर कभी कोई तकलीफ पहुंचे तो उसको दरगुजर कर दो। वलियअफू वलियस्फहू, और उनके तमाम गलतियों को, तमाम खताओं को नजरअंदाज कर दो। अला तुहिब्बूना यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम लोग इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ करने वाला और अपने बंदों पर रहम करने वाला है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बला वल्लाहि या रब्बना इन्ना लनुहिब्बु अन तग़फिर लना, जरूर है अल्लाह, हम इस बात को पसंद करते हैं कि तो हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। यहाँ पर हम और आप गौर करें कि मिस्ताह बिन असाका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तकलीफ पहुंचाई, उनके दिल को ठेस पहुंचाया। उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद मैं अपना माल मिस्ताह बिन असाका पर खर्च नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई। उन्होंने इस कसम को तोड़ा और वो पहले की तरह मिस्ताह बिन असाका पर अपने माल को खर्च करने लगे। और मेरे भाइयों, सिला रहमी ये नहीं है कि अगर आपका रिश्तेदार आपके यहाँ आए तब आप उसके यहाँ जाएं। सिला रहमी ये नहीं कि आपका रिश्तेदार जरूरत पड़ने पर आपको अपनी चीजें मुहैया करे तो तब आप अपनी चीजें उसको दे। सिला रहमी ये नहीं है। इस सिलसिले में एक वाकया मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूं। इब्ने असाकिर ने तारीख दिमश्क में ये वाकया नकल किया है कि उनके दौरे खिलाफत में एक आदमी आया उनके पास और कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरा एक रिश्तेदार है जो मुझसे बराबर कता रहमी करता रहता है, मुझसे बहुत दिनों से रूठा हुआ है, लेकिन मैं उसके साथ बराबर सिला रहमी करता हूं, मैं बराबर उसके यहाँ आता जाता रहता हूं,
لیکن وہ آدمی ایسا ہے کہ اس کا دل نرم نہیں ہو رہا ہے، یعنی وہ برابر میرے ساتھ قطع رحمی ہی کرتا رہتا ہے، تو کیا میں بھی اس کی طرح ہو جاؤں؟ کیا میں بھی اس کے ساتھ قطع رحمی کروں؟ کیا میں بھی اس کے یہاں آنا جانا بند کر دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ وہ اگر آپ کیا نہیں آتا ہے آپ اس کے یہاں جائیے، اگر وہ آپ کو تکلیف دیتا تو آپ اس کی تکلیف کو درگزر کر کے اس سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ اور حقیقت میں میرے بھائیوں یہی صلہ رحمی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل اذا قطعت رحمه وصلها۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آدمی بدلے میں صلہ رحمی کرے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو کچھ دے تب یہ آدمی دے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ ولكن الواصل، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ سامنے والا رشتہ توڑ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ رشتہ جوڑیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ تو ہم اور آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ اگر فلاں رشتہ دار ہمارے یہاں آئے گا تب ہم اس کے یہاں جائیں گے، اگر وہ ضرورت پڑنے پر اپنی چیزیں مجھے دے گا تب میں اس کو اپنی چیز دوں گا۔ میرے بھائی ہمارا ایسا نہ کریں، بلکہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے روٹھا ہوا ہے ہم اور آپ اس کو منانے کی کوشش کریں، اس کو منائیں۔ اگر وہ ہمارے یہاں نہیں آتا ہم اور آپ اس کے یہاں جائیں، اور حقیقت میں صلہ رحمی یہی ہے۔ اور آدمی قطع رحمی کرنے والا جو ہوتا ہے میرے بھائیوں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا رشتہ توڑنے والا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی دنیا کے اندر رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ وہ حدیث اس طرح ما من ذنب اشدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مجرم کے لیے اس گناہ کی سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر بھی باقی رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے وقطعۃ الرحم، قطع تعلق رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا آدمی۔ یعنی اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر اپنی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے تو بہت جلد وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو دنیا ہی کے اندر سزا دے دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کی سزا کو باقی رکھتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر سزا دے دی گئی آخرت سے بری ہو گیا، دنیا کے اندر سزا ملی ہے آخرت کے اندر اس کی سزا باقی ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں قطع رحمی کے نقصانات۔ تو ہم اور آپ صلہ رحمی کو لازم پکڑیں، قطع رحمی سے بچیں، اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو رشتہ داروں کے جو حقوق بتائے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے روٹھا ہوا ہے تو ہم اور آپ اس کو منانے کی کوشش کریں، ہم اور آپ اپنے رشتہ داروں سے تعلق مضبوط بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تمام امت مسلمہ کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما اور قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ امت مسلمہ کے تمام افراد کے جو خونی رشتہ دار ہیں، تمام قسم کے رشتہ داریوں کے اندر مضبوط تعلق پیدا کر دے۔ بار الہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہم سے پہلے قبر میں جا چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور جو لوگ بحیات ہیں ان کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر اور خاتمہ و ایمان بالخیر پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔